ایسے لوگ جنہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں لبرل طبقہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ ایک بہت بڑا فتنہ ہیں ہمارے معاشرے کے لیے۔ ہمارے معاشرے کے لیے یہ لوگ ایک بہت بڑا فتنہ ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ ایک آدمی نے اپنے گھر کے باہر کولر لگوایا، اور کولر لگوانے کے بعد اس کی تصویر بنا کر اس نے انٹرنیٹ پر ڈالی اور لوگوں کو کہا کہ میں ہر سال قربانی کرتا تھا، اس سال میں نے قربانی نہیں کی، قربانی کی جگہ میں نے یہاں پر کیا کر دیا، پانی کا کولر لگا دیا۔ گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قربانی سے یہ کام بڑا ہے، میری نظر میں یہ کام قربانی سے بڑا ہے۔ اسی طرح کئی لبرلز نے یہ کہا کہ جی جانوروں پر رحم کرو، کیوں جانوروں پر چھری چلا رہے ہو، اور اس کی جگہ یہ جو ہے پیسے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، اسی طرح کسی بیوہ عورت کو راشن دے دو، تو یہ کام کرو۔ تو یہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو شریعت کی سرعام کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پر آپ ایک بات سمجھیں تو آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو مہنگی سے مہنگی جیکٹیں خریدتے ہیں، میں اور آپ تو خرید لیتے ہیں چلو سستی، یہ تو خریدتے ہیں جی ہم کون سی جیکٹ خرید رہے ہیں، لیدر کی جیکٹ۔ تو یہ لیدر کی جیکٹ کہاں سے آتی ہے؟ یہ آسمان سے گرتی ہے؟ یہ اسی جانور کی کھال سے بنتی ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ذبح کرنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اسی سے ہے۔ پھر چھوڑو، روزانہ بڑے بڑے ہوٹلوں پر جا کر باربیکیو، مٹن، قورمے یہ کھاتے ہو، یہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ یہ انہی جانوروں کے ہیں، انہی جانوروں کے جنہیں ذبح کر کے پکایا جاتا ہے۔ وہاں تمہارے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کبھی نہیں آیا۔ پھر اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ 1 لاکھ کا جانور کر رہے ہیں تو 1 لاکھ آپ اپنے کسی ہمسائے کو کیوں نہیں دے دیتے؟ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، جب تم 10 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہو کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آیا؟ اس وقت تم کیوں نہیں کہتے؟ جب 2-2 لاکھ کے تم آئی فون خریدتے ہو اس وقت تمہارے ذہن میں نہیں آیا؟ اس وقت تو تمہارے ذہن میں کبھی نہیں آتا، کیوں؟ تم کہتے ہو یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ تو یہ تو فرض ہے، جب ضرورت کے لیے 1-2 لاکھ خرچ کرنا تمہارے نزدیک ٹھیک ہے، تو قربانی جو کہ ایک فریضہ ہے اس میں لگانا ٹھیک نہیں، اس میں لگانا تمہارے لیے زیادتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کو مسئلہ جانوروں کے ذبح کرنے سے نہیں، ان کو مسئلہ اسلام سے ہے۔ مسئلہ کس سے ہے؟ اسلام سے ہے۔ ہر روز ہوٹلوں میں جا کر جو ہے جی یہ کھاتے پیتے ہیں، وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، 10-10 20-20 ہزار تو بل بنتا ہے۔ یہاں تو ایک غریب آدمی 12,000 روپے میں ایک حصہ کی قربانی کر لیتا ہے، اور 12,000 روپے میں ان کے جو ہے نا ایک ہفتے کا ناشتہ نہیں ہوتا، یہ تو لاکھوں روپے کا ناشتہ کر لیتے ہیں اور آ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے ملحدین لوگ یہ ہر دور میں رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، ایسے بندوں کو اللہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قربانی کر رہے ہیں، جانوروں کا خون بہا رہے ہیں، تو یہ کسی اور جگہ پر لگائیں۔ اگر ان بے حصوں کو یہ پتہ ہو، یہ کہتے ہیں جی یہی پیسہ اگر کسی غریب کو ملے گا تو ملک ترقی کرے گا، اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ ان قربانی کے دنوں میں کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، صرف پاکستان میں یہ جو جانوروں کی خرید و فروخت ہوئی ہے 4 ارب سے زیادہ روپوں کی جانوروں کی خرید و فروخت ہوئی ہے، 4 ارب سے زیادہ۔ 100 کروڑ ہو تو 1 ارب بنتا ہے، 40 کروڑ سے زیادہ جانوروں کی خرید و فروخت ہوئی ہے، یعنی 40 کروڑ سے زیادہ روپے خرچ ہوئے ہیں جانوروں کی خرید و فروخت میں۔ اب اس میں کتنے مسلمانوں کو نفع ہوا؟ جس نے خریدا، جس نے بیچا، نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر اس کے ساتھ صرف 2.5 ارب روپیہ قصابوں نے مزدوری لی ہے۔ کتنی؟ تقریباً 2.5 ارب روپیہ، یعنی 250 کروڑ روپیہ صرف قصابوں نے مزدوری لی۔ تو وہ کون تھے؟ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غریب نہیں تھے، ان کے گھر کا چولہا نہیں جلا، ان کو فائدہ نہیں ہوا، یہ نہیں نظر آتا ان کو۔ 1.5 ارب کے قریب صرف یہ جو چارہ بیچتے ہیں، یہ جانوروں کو جو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، 1.5 ارب کے قریب صرف ان لوگوں نے کمایا ہے۔ کتنا؟ 1.5 ارب کے قریب۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان صرف تمہیں وہ نظر آئے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، یہ جو چارہ کا انہوں نے دن رات لگا کر کیا۔ پھر اسی طرح جو چھریاں بیچنے والے ہیں ان کا تو الگ حساب ہے۔ پھر اسی طرح اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ چھوڑیں۔ پھر ان دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں جی کام نہیں، ان دنوں میں جتنی فیکٹریاں شروع ہوئیں، بند پڑی ہوئی فیکٹریاں کھالوں کی، ان میں دھڑا دھڑ کام شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کھالیں آئیں، لاکھوں
کھا لیں، ایک ہی دن میں آئی، پہلے دن میں، اور وہ کارخانے شروع ہوئے۔ یہ کس کی برکت سے؟ یہ تمام کام اس قربانی کی برکت سے ہوئے، جس سے یہ لادین، جس سے یہ نام نہاد اور یہ بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ کیوں کرنی چاہیے؟ تو ان بدبختوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو یہی جانتے ہیں جی کہ ہم نے موبائل لے لینا ہے، ہم نے اتنی بڑی گاڑی لے لینی ہے اور شوخی مار لینی ہے، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے تو وہاں کسی غریب کا 12,000 15,000 روپیہ لگایا ہوا جو حصہ ہے، جس میں وہ اپنے لیے بھی کھا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کتنے غریب مسلمان ہمارے بھائی بہنیں ایسی ہوں گی جن کے گھروں میں سال میں گوشت ہی نہیں پکتا، اور ان دنوں میں ان کو پرواہ نہیں۔ یقین جانیے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قربانی کرنے والے کے پاس اتنا گوشت نہیں ہوتا جتنا کہ جس نے نہیں کی اس کے پاس ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس نے قربانی کی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی پہلے میں ان کے گھر میں بھیجوں گا، کہ جس نے قربانی نہیں کی تو ہر آدمی اس کے گھر میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر بچ جائے تو پھر بعد میں کہتے ہیں یار اس نے قربانی کی، چلو اس کو بھی دے دو۔ تو قربانی کرنے والا جو ہوتا ہے اس نے تو تقسیم کرنی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی تقسیم کریں، اور اس کے دل میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جذبہ عطا فرماتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ میرے پاس زیادہ آ جائے میں کم تقسیم کروں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کا جذبہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 3 حصے بنائے ہیں، 3 حصوں میں سے 2 سے بھی زیادہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے لیے ایک حصہ بھی پورا نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ تقسیم ہو جائے کوئی بات نہیں، میرا مسلمان بھائی کھا لے، میرے مسلمان بھائی کو جو ہے راحت مل جائے، میرے مسلمان بھائی کا چولہا جل جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام نیکیاں نظر نہیں آتی، اور صرف یہ ایک چیز نظر آ رہی۔ تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو چیزیں فرائض ہوتی ہیں نا، فرائض جو ہیں، فرائض کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اب حکومت نے بل بھیج دیا تو میں کہوں کہ جی 5,000 روپیہ بل تو میں نہیں دوں گا، یہ بل کی جگہ پر میں کسی ہمسائے کی مدد کر دوں گا۔ اسی طرح میں کہوں کہ جی حکومت نے کہا کہ جی بچے کی ہم نے پیدائشی پرچی بنانی ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہے، کوئی اور چیز، تو ہم اسے کہیں جی بھائی یہ جو پیسے ہیں نا ہم شناختی کارڈ کے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے، یہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے، تو وہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے بھائی تم کون ہوتے ہو حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ یہ ہم نے قانون بنایا، ہم جانیں، ہمارا کام جانیں۔ اسی طرح ان لادین لوگوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تم کون ہوتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے اسلام میں آ کر بولنے والی؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم نے دین کو پڑھا ہے؟ تم دین کو سمجھتے ہو؟ دین میں ساری زندگیاں علماء نے گزاری، ہم لوگوں نے گزاری، ہمیں پتہ ہے دین کیا ہے، اور آ کر لادین لوگ، بے حیا لوگ آ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، میں ایک مولوی ہوں، میں کبھی ڈاکٹری معاملات میں نہیں بول سکتا، کیونکہ میں کہتا ہوں مجھے ڈاکٹری کا پتہ ہی نہیں۔ میں کہوں جی یہ ڈاکٹر جو ہے نا جی اس کو آپریشن ٹھیک کرنا نہیں آتا، تو وہ کہیں گے بھئی آپ کو کرنا آتا ہے؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپریشن ٹھیک نہیں کر رہا؟ اسی طرح کوئی انجینئر ایک کام کر رہا ہے تو میں اس کی غلطی نہیں نکال سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھئی یہ اس نے یہ کام ٹھیک کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو، اور ایک جو ٹیکنیکی غلطی ہو اس کا مجھے نہیں پتہ چلے گا، اس کی غلطی ایک انجینئر ہی پکڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو دین ہے، دین پر ہم نے چلنا ہے تو دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اس کے بعد علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں۔ تو وہ جو دین کو سمجھنے والے ہیں وہ ہمیں راستہ اور بتا رہے ہیں اور ہم اور طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو ہیں نا ان سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جو کہ اسلام کے مخالف ہو، ورنہ اس سے ہماری نسلیں بھی دین سے محروم ہو جائیں گی۔